بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 31 اکتوبر 2025 درس قرآن کا سلسلہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 206 سے لنک کریں گے۔ پچھلی آیات کے اندر جو بات چل رہی تھی، اللہ نے مختلف کردار بیان کیے تھے، جن میں ایک تو وہ کردار ہے جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو تمہیں اپنے اعمال، اپنے عمل، اپنی کوشش، اپنی تحریک جو ان کی حیات دنیا کے معاملے میں رواں ہے، حیرت میں ڈال دے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اللہ کو وہ گواہ بناتا ہے برخلاف اس کے جو اس کے قلب میں ہے۔ میں نے اس کا ایک معنی آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جو اس کے باطن میں ہے، جو اس کے مخفی ہے، اس کے اوپر وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ اس کا ایک اور ترجمہ بھی سمجھ لیجئے، اعلیٰ پر کے معنی میں بھی آتا ہے اور اعلیٰ برخلاف کا معنی بھی دے رہا ہوتا ہے کہ اس کے خلاف جو اس کے قلب میں ہے، یعنی جو اس کے مائنڈ میں ہے، اس کے خلاف وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ یعنی وہی منافقانہ معاملہ جو قرآن کئی مرتبہ بیان کر چکا ہے۔ سورۃ البقرہ کی ہی ابتدائی آیات میں ہم نے منافقت کے بارے میں سمجھا تھا کہ دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پہ کچھ ہوتا ہے، لوگوں کے مزاج کے مطابق بدلتا رہتا ہے، جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسا ہی بن جاتا ہے، اس کا اپنا کوئی کردار نہیں ہوتا، ہر وقت وہ لوگوں کے حساب سے ہی اپنے کردار میں تبدیلی لاتا رہتا ہے۔ بہت تفصیل سے ایک دفعہ بات کی تھی اس کے اوپر کہ شخصیت پرستی، تشخص اور شخصیت کو اپنا لینا، اس میں اور کردار سازی میں، شخصیت سازی میں کیا فرق ہوتا ہے، بڑی تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ تو اللہ کو گواہ بناتا ہے اس کے خلاف جو اس کے قلب میں ہے، یعنی جو اس کی سوچ ہے وہ الگ ہے۔ اللہ کو جو گواہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، اپنے اعمال پر، اپنی تقاریر میں، اپنی نصیحتوں کے اندر اللہ اللہ کرنے والا وہ بیان کر رہا ہوتا ہے جو اس کے قلب میں موجود نہیں ہوتا۔ ظاہری طور پر تو آپ کو لگتا ہے کہ بڑا اللہ والا بندہ ہے، انسانیت والا بندہ ہے، انسانیت کا بڑا درد رکھتا ہے، پوری امت کو یکجا کرنا چاہتا ہے، اتحاد کا علم بردار ہے۔ اس کے اوپر قرآن یہاں بیان کر رہا ہے کہ یہ کردار ایسا ہے جس کی جد و جہد بھی تمہیں حیرت میں ڈال دیتی ہے، تعجب میں ڈال دیتی ہے۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ جو اس کی سوچ ہے، عمل اس کے برخلاف کر رہا ہوتا ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، برخلاف اس کے جو اس کے قلب میں ہے، جو اس کی سوچ میں ہے، اس کے خلاف یہ اللہ کو گواہ بنا رہا ہوتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ جب یہاں پر آیا تھا تو ہم نے سمجھا تھا کہ خصام جھگڑے کو کہتے ہیں، لیکن لدن، الدن یہ حیران کر دینے کے معنی میں بھی آتا ہے، غلبے کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ جھگڑے میں، سبقت کرنے میں، دوڑ کے اندر سب سے حیران کن ہے، اس کی حالت یہ ہے۔ ہمارے ہاں مذہبی معاملات کو اگر دیکھ لیجئے، مناظرانہ شخصیات کس طریقے سے غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، بحث میں، جدل میں، اور اس کو دین کا ایک بڑا کام شمار کر رہی ہوتی ہیں۔
آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ وہ کام ہے جو حقیقی دین ہے، جو حقیقی اسلام ہے، یہی تو اسلام ہے، یہی تو جہاد ہے۔ میں نے اکثر لوگوں کو سنا ہے کہ بحث و مناظرہ کرنے والے لوگوں کو اسلام کا مناظر قرار دیتے ہیں، اسلام کا علم بردار قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں اصل جہاد تو یہی ہے جو یہ کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ تو اللہ کو جس چیز پر گواہ بناتے ہیں یہ اس کے برخلاف ہے جو ان کے قلب میں ہے۔ آپ کچھ وقت ان کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے آ جائے گا، تھوڑی بہت دوستی کر کے دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گا اندر والی کیفیت کیا ہے اور لوگوں کے سامنے ظاہری کیفیت ان کی کیا ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اس کے برخلاف جو اس کے قلب میں ہے، جو اس کی سوچ میں ہے، وہ بالکل جدا ہے، وہ ایک الگ ہی قسم کا انسان ہے، اندر سے باطن سے۔ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ایک بالکل الگ قسم کا بن کے سامنے آتا ہے۔ یہ کردار ایسے ہیں۔ سیاسی معاملات کے اندر دیکھ لیجئے، لوگوں کے سامنے بلند و بان دعوے ہوں گے تبدیلی کے، جب اکیلے میں موجود ہوں گے، اپنے لوگوں کی مجلس میں ہوں گے، تو عوام کو بیوقوف اور نادان گردان رہے ہوں گے کہ کیسی عوام ہے، ہماری چکنی چپڑی باتوں کے اندر ہمارے لیے نعرے لگانا شروع کر دیتی ہے، ہمارے لیے جان کے نذرانے دینا شروع کر دیتی ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، قرآن ایسے کردار کو بیان کر رہا ہے۔ اور آگے کہتا ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اختیار تو آنے دیجئے اس کے ہاتھ میں، جب والی بن جاتا ہے سعیٰ فی الارض تو اس کی زمین میں کوششیں بڑھ جاتی ہیں، جد و جہد میں اضافہ ہوتا ہے، کس لیے؟ لیفسد فیہا، تاکہ وہ زمین کے توازن کو بگاڑ کے رکھ دے، عوام کے توازن کو بگاڑ کے رکھ دے۔ لیفسد فیہا، یہ لی جو آتا ہے یہ ریزن بیان کر رہا ہوتا ہے، اس کی کوششوں کا محور ہی فساد ہوتا ہے۔ اور فساد کی تعریف جو قرآن نے یہاں کر دی ہے وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، یہ تعریف جہاں جہاں فساد کا لفظ ہے، یہ تعریف آپ کو ان تمام آیات پر رکھ کر چیک کر لینی ہے، آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گا فسادی کون ہے اور مصلح کون ہے۔ فساد کرتا ہے تاکہ وہ فساد کرے اس میں، واو یہاں تفسیری ہے، فساد یعنی کہ اس کی کوششیں کیا ہوتی ہیں؟ ہر معاش کو تباہ کر دے، معاشی نظام میں بگاڑ پیدا کرنے والا فساد فی الارض کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور فساد فی الارض کے بارے میں قرآن نے کہا تھا فساداً فی الارض ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع، کہ فساد فی الارض کا جو ارتکاب کرتا ہے اس کی کوششوں کو ختم کر دو۔ آپ تو قتل کرنے کے معنی کرتے ہیں جان سے مار دینا، میں تو کہہ رہا ہوں اس کی کوششوں کو روک دیں، اس کے اثر کو کم کر دیں۔ او یصلبوا، صلیب کا معنی جو کرتے ہیں نا آپ لوگ کو، اس کو نشان عبرت بنا دیں۔ او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ہر جگہ سے اس کے رسائیوں کو منقطع کر دیں، جدا کر دیں۔ او ینفوا فی الارض، یا زمین میں اس کو بے یار و مددگار کر دیں۔ یہ ہے فساد کے بارے میں قرآن کا حکم۔ ہم تو پتہ نہیں فساد کو کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، فساد ہی تو ہے یہ، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، معاشی نظام کو برباد کر دینا، کھیتی کو ختم کر دینا، ہلاک کر دینا، تباہ و برباد کر دینا، یہ ہے فساد فی الارض۔ تو جتنے بھی معاشی نظام کے اوپر اپنے بند باندھ کر بیٹھے ہیں تاکہ لوگوں تک جو تقسیم ہے رزق کی وہ مکمل نہ ہو سکے، انصاف پر مبنی نہ ہو سکے، امیر امیر ہوتا جائے، غریب غریب ہوتا جائے، تو جو زمین میں فسادی ہوگا وہ کیا کرے گا؟ معاش کو تباہ کر دے گا، لوگوں سے معاش چھین لے گا۔ دوسرا والنسل، نسل کو برباد کر دے گا، جنریشن کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ یہ ہے فساد فی الارض کی تعریف، لیفسد فیہا۔
نسل کو ختم کر دینا، یہ نسل کو ختم کرنے کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو اپنی نسل کو ان ایجوکیٹڈ رکھتے ہیں، تعلیم سے ان کی نسل بے بہرا ہی رہتی ہے، تعلیم کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ آنے والے زمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک نسل کی بربادی آنے والی کئی نسلوں کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور پھر شکوے ہوتے ہیں تقدیروں سے، شکوے ہوتے ہیں اللہ کی تقسیم کے اوپر کہ غریب ہے تو اللہ نے اس کے لیے غربت لکھی ہے، امیر ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو رزق بڑھا کر دیا گیا ہے۔ پوچھو بھائی کیوں؟ کہا جاتا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، آزمائش صرف تجھے غریب بنا کر ہی ہوگی، امیر کو امیر بنا کر ہی ہوگی، تجھے امیر بنا کر وہ آسائشیں دے کر کیوں آزمائش نہیں کی جا رہی ہے؟ جبکہ تیرے دل میں تو تمنا اتنی زیادہ ہے کہ کاش میرے پاس بھی وہ تمام سہولتیں، وہ تمام مال ہوتا جس کی بنیاد پر میں بھی آسائشوں کے اندر ہی زندگی گزارتا۔ تیرے دل میں تمنا یہ تھوڑی ہے کہ میں غریب بن کر زندگی گزاروں۔ جتنے آپ کو یہ غریب نظر آ رہے ہیں معاشرے کے اندر، جو ایسی باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ہماری تقدیر میں یہی لکھا تھا، امیر کو تو اللہ نے امیر کیا ہے، ان کے دل کی ذرا آپ تمناؤں کا، آرزوؤں کا جائزہ لے لیجئے۔ ہر شخص اندر سے آپ کو فرسٹریٹڈ اور مایوس ہی نظر آئے گا۔ ان کے ذہنوں میں یہ چیز پیدا کر دی گئی ہے۔ پہلے کیا کیا؟ نظام غلط رائج کیا۔ آپ کے نظام کی غلطیاں وہ ساری کی ساری اللہ کے اوپر تھوپ دی جاتی ہیں، اور تقدیر کا اس کے اوپر لیبل چسپاں کر دیا جاتا ہے تاکہ غریب بھی مطمئن ہو کہ غریبی کی زندگی گزارتا رہے، کوشش ہی نہیں کرے گا آگے بڑھنے کی۔ بولا غریب ہو تو کیا ہوا، غریب تو ہوں، یہ تو میری تقدیر میں لکھا تھا غریب ہونا۔ تو آپ کے معاشرے کے غلط نظام کو آپ لوگوں نے اللہ کی طرف چسپاں کر دیا ہے، اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے کہ اللہ کی تقسیم ہی یہی تھی کہ غریب غریب رہے اور امیر امیر رہے۔ بھائی پیدا ہونے والا ہر بچہ ننگ دھڑنگ پیدا ہوتا ہے، وہ کوئی اپنے نہ تو اپنی کمر کے اوپر کوئی سونے کی ڈلیاں خزانے لے کر آتا ہے، اور نہ ہی وہ کوئی اپنے پیدائش کے موقع پر یہ لکھوا کے لے کے آتا ہے ساتھ میں کہ میں کچرا اٹھانے والا بنوں گا یا مزدوری کرنے والا بنوں گا۔ ہر بچہ ننگ دھڑنگ پیدا ہوتا ہے۔ آپ کا نظام اس کے ساتھ یا تو انصاف کرتا ہے یا اس کو بدحالیوں کے اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے، تاریکیوں کے اندر دھکیل دیتا ہے۔ یہ آپ کا معاشرہ کرتا ہے۔ آپ معاشرہ صحیح کر لیجئے، فرد معاشرے کا حصہ ہے نا، معاشرے کا جز ہے نا، معاشرہ جیسا تشکیل پائے گا ویسا ہی فرد کے اوپر اس کا اثر آئے گا۔ آپ معاشرہ صحیح کر لیجئے، آپ کا ہر فرد جو ہے وہ صلاحیتیں اپنی بڑھا سکتا ہے، اپنی زندگی کو آسائشوں میں گزار سکتا ہے۔ ہم نے تو معاشرے کو صحیح کرنے کے بجائے اپنے آپ کو معاشرے کے طرز پر ہی ڈھالنا شروع کر دیا ہے۔ امیروں کی امیری کے اوپر راغب تو بہت ہوتے ہیں، رغبت تو بہت رکھتے ہیں، لیکن وہ مقام حاصل نہیں کر پاتے تو تقدیر کے بہانے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو نسل کو برباد کرنے کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ اپنی نسل کو اس نہج پر لا کر چھوڑ دیں کہ جس میں وہ زمانے کا مقابلہ ہی نہ کر سکے۔ 10 بچے پیدا کر لیے میں نے، توجہ ایک پر بھی نہیں ہو رہی ہے۔ وہ یہلک الحرث والنسل کے اندر یہ شامل ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، اور اس کو فساد سے تعبیر شمار کر لیجئے۔ آج دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پر بچوں کی تعداد کو متعین کیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ فساد برپا نہ ہو۔ رزق کی تقسیم انصاف پر مبنی ہو ہی جب سکتی ہے جبکہ معاشرے کا توازن بگڑا ہوا نہ ہو، یہ بات ذہن نشین رکھیے گا۔ ہم نے تو ان کو ایسی سی روایتیں سنا کر ان کے معاملات کو اور بھوک اور افلاس کے اندر شامل کر دیا ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے، یہ تو تجربے والی بات ہے نا، مشاہدے والی بات ہے، ڈھکی چھپی تو نہیں ہے۔ کہ 10 بچوں کی پرورش کرنے والے میں اور ایک بچے یا 2 بچے کی پرورش کرنے والے کی زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق مل جائے گا آپ کو۔
یہ میں کوئی کتابی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرے میں رائج ہیں، معاشرے کے لوگ ان سے نبرد آزما ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں وہ معاملات۔ مجبور ہو رہی ہے حکومت کہ بچوں کی پیدائش کے اوپر روک تھام کرنے کی طرف آگاہی فراہم کی جائے، چاہے آپ اس کو کوئی سا بھی ملک کہہ دیجئے، اسلامک ملک کہہ دیجئے یہ غیر اسلامی، سب اسی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں کہ آگاہی فراہم کی جائے ان لوگوں کو۔ ہمارے ہاں تو روایات سنا سنا کے دین کے نام سے لوگوں کو اس طرف راغب کیا جاتا ہے کہ بچے زیادہ پیدا کرو، امت بڑھے گی۔ امت بڑھنے سے جو آپ کے معاشرے میں مشکل پیدا ہو رہی ہے، آپ کے گھر میں جو فاقے پیدا ہو رہے ہیں، اس کا کیا کریں گے آپ نے جو اپنی نسل کو برباد کر دیا ہے، نہ تعلیم دی ہے نہ توجہ دی ہے، تو یہ ہلاکت کے کنارے پر لا کر چھوڑ دیا اور چلے گئے اس دنیا سے، پوری کی پوری نسل کو برباد کر دیا ہے۔ یہ سب کا سب فساد فی الارض کے زمرے میں آئے گا۔ وہ تمام باطل روایات سنا سنا کر آپ نے لوگوں کو اس نہج پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، ہلاک کر دیتا ہے، کوششوں میں لگا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے میں معاش کو ختم کر دوں، لوگوں کی میں معاشی تقسیم جو ہے اس کو برباد کر کے رکھ دوں اور نسل کا بیڑا غرق کر دوں۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، صلاحیتوں کی نشو و نما دینے کی ضرورت تھی تاکہ نسل پروان چڑھے، انسانیت بہترین نتائج حاصل کرے۔ میں نے کیا کیا ہے، اس کو کسی اور ڈگر پر گامزن کر دیا ہے۔ وہ بس اب میرے ہی نعرے لگانے کے اوپر اپنی زندگی کو پورا کرنا، اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنا ہی گمان کر رہا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ بس میں نے ان کے آگے پیچھے دم ہلاتے رہنا ہے اور اپنے آپ کو کامیاب گرداننا ہے، چاہے میں جیسا بھی کردار کا حامل ہوں۔ وہ پوری نسل میں برباد کر رہا ہوں، شخصیت پرستی کی آڑ کے اندر، اپنی انا اس کی تسکین کے لیے۔ یہ سب فساد فی الارض کے اندر آئے گا۔ واللہ لا يحب الفساد۔ جس اللہ کو میں گواہ بنا رہا تھا، اللہ تو فرماتا ہے واللہ لا يحب الفساد، وہ کبھی فساد کی پشت پناہی نہیں کرتا ہے، وہ کبھی سپورٹ نہیں کرتا ہے فساد کو۔ آیت نمبر 206 میں اللہ انہی کرداروں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ اللہ تو بہت کرتے ہو، اللہ کی باتیں بیان کرتے ہو لوگوں کے سامنے، تو اب تم ذرا اللہ کی نگہداشت تو کرو، جو اللہ نے قوانین دیے ہیں ان کی پاسداری تو رکھو، اللہ نے جو رزق کی تقسیم کا ایک نظام رکھا ہے اس تقسیم کو اس جگہ تک لے کر تو جاؤ۔ اقسطوا کا جو حکم فرمایا ہے کہ ہر کسی کو اس کے واجبات حاصل ہو جائیں، اس کو ذرا عمل میں تو لے کر آؤ۔ اتق اللہ کے اندر تو بہت بڑا مفہوم شامل ہے، اتق اللہ میں تو پوری انسانیت شامل ہو جاتی ہے۔ جو تم انسانیت کے علم مدار بننے کی کوشش کرتے ہو، لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہو کہ انسان تو ایک ہے، ان کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ کالے کو گورے پر کوئی فرق حاصل ہوگا، نہ ہی اجمی کو عربی پر، نہ عربی کو اجمی پر کوئی فرق حاصل ہوگا۔ دعوے تو تمہارے یہی ہیں، لیکن تم اپنے آپ کو کبھی کسی دوسرے کے برابر لا کر کھڑا کرتے ہو؟ تمہیں تو اپنے علم پر اتنا گھمنڈ ہے کہ تم نے اپنی حیت کو بھی عام لوگوں سے تبدیل کیا ہوا ہے کہ میں جو ہوں وہ شیخ ہوں اور میرے ساتھ شیخ والا ہی برتاؤ کیا جائے۔ تم تو کبھی عام لوگوں کے درمیان میں آ کے بیٹھتے بھی نہیں ہو، سمجھتے ہو کہ اگر میں درمیان میں بیٹھ گیا ہوں تو لوگوں کے درمیان میں عام ہو جاؤں گا، خواص کی کیٹیگری سے باہر نکل جاؤں گا۔ جب ان کو کہا تھا اتق اللہ، اللہ کی نگہداشت تو کرو، آؤ تو ذرا جس دعوے کے اوپر تم لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہو اس دعوے پر پورا کرنے کی طرف آؤ تو۔ لوگوں کے مسائل حل کرنے کی باتیں کرتے ہو، سیاست کے بڑے کھلاڑی نظر آتے ہو، جیسے ہی تمہارے ہاتھ میں سیاست کی بساط آتی ہے تمہارے تیور بدل جاتے ہیں۔ جس عوام کے در پہ جا کے تم ووٹوں کے لیے ریکویسٹ کیا کرتے تھے، آج تمہیں وہ کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں۔ وہ گلیاں جہاں جا کے تم لوگوں کے سامنے
عاجز بننے کا ڈرامہ کیا کرتے تھے، آج وہ گلیاں تمہیں بدبودار نالے نظر آ رہے ہیں۔ یہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں، کوئی اس سے الگ نہیں ہے۔ لیول کی بات ہے، ہر بندہ اپنے ہی لیول سے، اپنے گھمنڈ کے اندر، اپنی انا کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ وہی بات ابھی قرآن یہاں بیان کر رہا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، باتیں تو اللہ کی کرتے ہو، اللہ کی حفاظت تو کرو، اللہ کی نگہداشت تو کرو۔ قرآن فرماتا ہے اخذتہ العزت بالاسم، دیکھ لیجئے جو میں بات کہہ رہا تھا نا، اللہ کی نگہداشت تو کرو تو عزت، اس کا پاور اس کو پکڑ لیتا ہے، اس کی انا اس کے اوپر قابو رکھ لیتی ہے۔ اخذت و قرآن نے کئی جگہ استعمال کیا، کسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا، تھام لینا، روک لینا۔ کون روک لیتا ہے؟ عزت اس کی آڑے آ جاتی ہے بالاسم، کس وجہ سے؟ اسم کی وجہ سے۔ دیکھیں آ گیا نا اسم کا لفظ، میں نے کہا تھا نا اسم کا لفظ جب آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی میں کمزوری کا پایا جانا، کسی کا معاشرے کی دوڑ سے پیچھے ہو جانا۔ عزت جو اس کو تھام کے رکھتی ہے، پکڑ لیتی ہے، اللہ کی حفاظت سے اس کے آڑے آ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ میں اگر لوگوں کے سامنے اس طرح سے بیہیو کروں جس طرح عام لوگ چال چلن اپنائے ہوئے ہیں ویسے ہی نظر آؤں گا تو خواص کی کیٹیگری سے باہر نکل جاؤں گا، لوگوں کے سامنے کم ہو جاؤں گا۔ یہی اسم ہے۔ گناہ کی تعریف نہ کبھی ہو سکی ہے، نہ کبھی ہو سکے گی۔ ہر کسی کے معیار گناہ کے الگ الگ ہیں۔ گناہ کا ترجمہ کر دیتے ہیں یہاں پر، گناہ کی وجہ سے عزت نے اس کو تھام لیا ہے۔ نہیں بھائی، گناہ کہاں سے آ گیا؟ آپ جس انا پرستی میں اپنے آپ کو روک کر بیٹھے ہیں، اپنے کیے ہوئے دعووں کے خلاف بھی آپ کی انا آپ کو وہ عمل کرنے نہیں دیتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے اگر لوگوں کے ساتھ مل کر کام کر لیا تو میں کم ہو جاؤں گا اپنی حیثیت کے اندر، اپنی باتوں کے اندر۔ میں نے کیا کہا آپ کے سامنے؟ اللہ اللہ تو کرتا ہوں، لوگوں کے درمیان تفریق نہ ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہوں، لیکن لوگوں کے درمیان میں آگے بیٹھنے کی ہمت نہیں کر پاتا۔ کیوں؟ اسم روک لیتا ہے، اسم عزت آڑے آ جاتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر عوام کے درمیان میں بیٹھ گیا تو عام ہی نہ ہو جاؤں۔ مجھ سے ایسے کیسے بات کر لیا آپ نے ایسے سوال کر کیسے لیے ہے مجھ سے؟ میں تو شیخ ہوں اس مسجد کے اندر، میں تو بابا ہوں، میرے سامنے پیٹھ کر کیسے لیا آپ نے؟ اور جس کے نام کے اوپر آپ یہ سارا کاروبار سجا کر بیٹھے ہیں وہ کہہ رہا ہے اتق اللہ، اللہ کی حفاظت کرو۔ یہ جس بندے کو آپ نے کہا نا کہ میری طرف پیٹھ کرنے کی ضرورت نہیں ہو سکتی، اس بندے کا خالق اللہ ہے، اس نے اسے عزت دی ہے۔ جب تم اللہ کی حفاظت کرو گے تو تم اس بندے کی عزت کی حفاظت کرو گے۔ تم اللہ کی حفاظت نہیں کر رہے ہو، اخذتہ العزت بالاسم، تمہاری عزت نے تمہیں روک کے رکھا ہے کہ تم کہیں حیثیت میں کم نہ ہو جاؤ۔ اور میں تو شاباش دیتا ہوں ایسے لوگوں کے اوپر بھی کہ ایسے انا پرستوں کے آگے اپنی عزت کو، اپنے شرف کو کم کر دیتے ہیں۔ قرآن نے کئی مقامات پہ یہ بات کہی نا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں کو اپنے شرف کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا ہے، آگاہی نہیں ہو پا رہی ہے کہ انسانیت کا شرف کیا تھا۔ وہ انسان کے سامنے ہی اپنے آپ کو گرا لیتے ہیں، جھکا لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے انسان ہونے کی جہت سے بہت زیادہ افضل ہے یا بڑا ہے، جبکہ وہ تو کلی طور پر اعلان کر رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کی کیٹیگری میں جو آئے گا ہم نے اس کو عزت سے نوازا ہے۔ تم کون ہو جو اس کی عزت سے کھلواڑ کرنے والے ہو؟ وجہ کیا ہے کہ اخذتہ العزت بالاسم، تمہیں اپنے کم ہو جانے کا، اپنے لیول کے گھٹ جانے کا ہمیشہ خدشہ رہتا ہے کہ مجھ سے اس طرح سے کیوں اس نے برتاؤ کر لیا ہے، یہ کیسے یہ جرأت کر سکتا ہے۔
اور دعوے ہو رہے ہیں وَيُشْهِدُ اللَّهُ، اللہ کو اپنے معاملات کے اوپر، اپنے کاروبار کے اوپر گواہ بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ سارا چندہ، سارا معاملہ اللہ ہی کے نام پہ مانگا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ پیری مریدی بابا، یہ آستانے، یہ قصے کہانیاں، یہ خانقاہیں، یہ سب کے سب کس کے نام پہ رائج ہیں؟ اللہ کے نام پہ۔ اتق اللہ کہیں نہیں مل رہا، انسانیت کی قدر کہیں نہیں ہو رہی ہے۔ قدر صرف اس مقام سے منسوب شخصیت کی ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، جائزہ لے لیجئے، قرآن تو کہہ رہا ہے اتق اللہ، اللہ کی حفاظت کرو۔ پھر جب انسانیت اس نہج پر پہنچ جاتی ہے، معاشرے کو صحیح کر دیجئے، انسانیت کو اس کے حقوق ملنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ تقدیر کا بہانہ کہاں سے اٹھانا شروع کر لیا ہے؟ معاشرہ میں صحیح کرنے کے لیے کوشش نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی طرف چیزوں کو منسوخ کیے جا رہا ہوں۔ وہ تو کہتے ہیں نا کہ اللہ کی مرضی کے خلاف تو کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ اللہ ہی کی تو مرضی تھی یہ کہ اس نے اس کائنات کے اندر رزق کا وافر مقدار میں انتظام کیا ہوا ہے۔ اللہ ہی کی تو مرضی تھی یہ کہ سواء للسائلین والا معاملہ ہوگا، کہ بہتے چشمے کی طرح ہر شخص کی پہنچ میں پانی آتا رہے گا، رزق کی فراوانی ہوتی رہے گی۔ یہ تو اللہ کی مرضی تھی۔ میں نے معاشرہ غلط نظام کے اوپر متشکل کیا ہے، اس کی سزا معاشرے کا ہر فرد بھگت رہا ہے۔ ایسے معاشرے جہنمی معاشرے ہوتے ہیں، تو قرآن آگے کہتا ہے فَحَسْبُهُ جہنم، پس پھر ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ان کو کافی نہیں ہو سکتی۔ اب ان کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حسبو آتا ہی عربی زبان میں جب اس طریقے سے مبتدا بن کے آتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہی یہ ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہی تمہیں کافی ہے، اب اس کے علاوہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ تو جس طرح کا، جس طرز کا معاشرہ تم نے متشکل کیا ہے، اپنایا ہے، تشکیل دیا ہے، ایسے معاشرے کے لوگوں کے لیے بس جہنم ہی کافی ہونی چاہیے۔ اور جہنم کا مطلب جہاں ہر روز انسانیت اپنی موت آپ مرتی ہو، اس کے علاوہ اس کے لیے کچھ اور کافی نہیں ہو سکتا۔ جب معاشرہ غلط نظاموں پر تشکیل دیں گے اور اس پہ خوشی کا اظہار بھی کریں گے اور اس کے اوپر مذہبی ٹچ دے کر اس میں اللہ کو بھی شامل کر دیں گے، تو پھر ہر روز انسانیت اپنی موت آپ مرتی جائے گی۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یقینی طور پر یہ جو ان کا انجام ہو چکا ہے، جس مقام پر یہ پہنچ چکے ہیں، یقینی طور پر یہ بدترین انسانیت کا مقام ہے۔ یہ مقام بدترین قرار دے رہا ہے قرآن۔ اگلی آیت میں بیان فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اب آ جائیے دوسرا کردار، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو سودا کر لیتے ہیں اپنے نفس کا، کس چیز کی تلاش میں؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضات کی تلاش میں، جستجو میں۔ یہاں اللہ کی مرضی نہیں آیا، اللہ کی مرضات آیا ہے، کیونکہ اللہ کے کلمات ہیں، قوانین ہیں۔ ان قوانین کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لینا، یہ ہوتا ہے ابتغاء مرضات اللہ۔ ہر وہ عمل، ہر وہ کوشش، اس کو اپنے ساتھ لگائے رکھنا جس سے آپ اللہ کے قانون کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں۔ رضیہ کا مطلب ہی ہم آہنگ ہونا ہے، ایگریمنٹ ہونا ہے، اپروو ہو جانا ہے، ایک جیسا ہو جانا ہے، موافقت ہو جانا ہے۔ اللہ کی مرضات یعنی اللہ کے قوانین، ان کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی جستجو، ابتغاء۔ ان کے نفس ہمیشہ اسی کوششوں میں جتے ہوئے ہیں، انہوں نے سودا کر لیا ہے اپنے نفسوں کا۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ رؤوف ہے اپنے عباد کے ساتھ، بندوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ رؤوف ہے، بہت باریک بینی سے وہ جائزہ لینے والا ہے۔ اس نے قوانین ایسے مقرر کر رکھے ہیں کہ اس میں کسی بھی قسم کی کجی نہیں پائی جا سکتی۔ جو پہلے
کردار کو بیان کیا ہے، اس کردار میں معاشرہ جہنم ہی بنے گا، اس میں کوئی کجی نہیں آ سکتی ہے۔ دوسرے کردار کے حامل افراد، ان کا معاشرہ وہ تمام خوشیاں، خوشحالیاں، سرفرازیاں اور ترقیاں حاصل کر لے گا جس کا وعدہ اس قانون کو اپنانے والوں سے کیا گیا ہے، اس میں بھی کوئی کجی نہیں آ سکتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں رؤوف، باریک بینی سے کسی کام کو انجام دینے والا ہے بالعباد، عباد کے معاملے میں۔ آیت نمبر 208 میں اللہ بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے وہ لوگوں جنہوں نے امن دیا، ادخلوا، دیکھیں دوبارہ سے آمنو کو خطاب کیا گیا، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ سلم میں، کافہ، اس کے عام ترجمہ پہلے بیان کرتا ہوں۔ عام ترجمے کے مطابق اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کچھ حصہ اپنانے کے بعد مطمئن ہو جانا کہ ہاں اب تو میری خلاصی ہو چکی ہے، اب دوسرے اعمال میں کروں یا نہ کروں مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس والی کیفیت کا مکمل انکار یہاں پر موجود ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے ہم لوگوں نے کس طریقے سے قرآن کی آیات کے اندر ہی تقسیم کر رکھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام آیا تھا، میں نے وہاں بھی اس بات کو ذکر کیا تھا، جب وہاں پر کتب علیکم الصیام آیا تو ہر شخص صیام کے لیے تگ و دو میں لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر شخص کے اوپر روزہ رکھنا، فاقہ کشی کرنا صبح سے لے کر رات تک یہ لازم ہے، ہر شخص اس کے اندر شامل ہے۔ لیکن جب کتب علیکم القتال کے الفاظ آمنو کے ساتھ ہی استعمال کیے گئے، ایمان والوں کو خطاب کر کے ہی استعمال کیے گئے، تو وہاں پر انہوں نے خود سے کیٹیگرائز کر دیا ہے۔ آپ کسی سے پوچھ لیجئے وہ کہے گا یہ فرض کفایہ ہے، وہ کیا فرض کفایہ کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ فرض عین۔ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ یہ کیٹیگری آپ کو بنانے کا مجاز کس نے دیا ہے؟ کس نے اجازت دی ہے آپ کو یہ کیٹیگری بنائی جائے؟ اللہ نے کہیں بیان فرمایا تھا کہ یہ چیزیں جو ہوں گی فرض کفایہ ہوں گی، یہ چیزیں جو ہوں گی فرض عین ہوں گی؟ یعنی کچھ آیات ایک ہی صورت کے اندر چند ہی آیات کے درمیان میں آمنو بھی استعمال ہوا ہے، کتب علیکم الصیام بھی استعمال ہوا، کتب علیکم القتال بھی استعمال ہوا ہے۔ میں نے خود سے کیٹیگرائز کرنا شروع کر دیا، ہاں میں نے اگر یہ کام کر لیا ہے، اتنا میں نے عمل کر لیا ہے تو اب میری خلاصی یقینی ہو گئی ہے، اس کو اگر میں نے چھوڑ دیا تو میری ذات پر، میرے معاملے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ادخلوا فی السلم کافہ کے مکمل خلاف ہو گیا، آپ نے کچھ لے کے کچھ چھوڑ دیا۔ یہی تو ہے جو قرآن بار بار کہہ رہا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے، قانون کے کچھ حصے کو اپنا لیتے ہو، کچھ حصے کا انکار کر دیتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، سوال کر کے جواب دیا ہے کیا بدلہ ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کا کہ جو یہ عمل کرتے ہیں، سوائے حیات دنیا کی زندگی، دنیاوی زندگی میں رسوائی اور ذلت کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کا بدلہ؟ قانون کی دھجیاں تو آپ خود اڑا رہے ہو نا، قانون کے بخیے تو آپ نے خود ہی ادھیڑنا شروع کر دیے ہیں۔ قانون تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کچھ قانون کے حصے پہ عمل کر لوں اور کچھ قانون کے حصے کو چھوڑ کے مطمئن ہو جاؤں، ٹھیک ہے یہاں پر عمل نہیں کرا تو میرے لیے میں ایک اچھا شہری بن جاؤں گا، ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ اگر کسی ملک کے اندر رہتے ہیں، وہاں کا قانون فالو کرتے ہیں تو پورا قانون فالو کریں گے نا؟ یا میں روڈ پہ چل رہا ہوں، سگنل کا قانون تو فالو کر لوں گا، لیکن رائٹ پہ جانا ہے یا رونگ پہ جانا ہے اس کو فالو نہیں کر رہا، ایک کو فالو کر لیا دوسرے کو چھوڑ دیا۔ یہ تو قانون کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے۔ قانون آپ کو کبھی بھی اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں دے گا، آپ کر کے دیکھ لیجیے کسی بھی ملک کے اندر قبول ہی نہیں کرے گا آپ کے اس معاملے کو۔ تو یہ اللہ بھی تو قانونی بیان کر رہا ہے۔ مذہب کے اندر اس چیز کو اتنا مزین کر کے پیش کر دیا جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں میں چند اعمال کرنے کے بعد خلاصی تو حاصل کر لوں گا، چاہے میرا نظام برباد ہی کیوں نہ ہو جائے۔
مسجد کے اندر نماز کی پہلی صف اور رکعت کو حاصل کرنے کی کوشش کے اندر میں نے ٹریفک کے نظام کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور 10 لے کے وہاں سے آ رہا ہوں کس چیز کا؟ قانون کی حفاظت کرنے کا۔ درس لینے کے لیے بھاگ رہا ہوں، ایک نظم کے اندر اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنے کا۔ یہی درس دیتے ہیں نا کہ مسجد میں جب آپ نماز کے لیے جائیں گے، صف بندی ہوگی، تو یہ آپ کے اندر اجتماعیت کا درس پیدا کرے گی، یہ آپ کے اندر ایک آواز پر لبیک کہنے کا درس پیدا کرے گی۔ اس نظام کے اندر جڑنے کے لیے میں بھاگا چلا جا رہا ہوں، دوسرے نظام کو برباد کرتا ہوا چلا جا رہا ہوں، جس نظام سے، جس عمل سے کئی لوگوں کی زندگی متاثر ہو سکتی ہے، اس کی دھجیاں بکھیرتا ہوا، سگنل کے رول کو فالو نہ کرتا ہوا، رائٹ اور رونگ کا خیال نہ رکھتا ہوا، میں سب سے بہترین نمازی ہوں۔ میں خطبہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، لوگوں کی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی اور ان کو اجتماعیت کا درس دینے کی طرف بھاگا چلا جا رہا ہوں۔ میں ہوں مسجد کے جمعے کا خطبے کا امام، اور میرا حال کیا ہے کہ میں نے جب کٹ لگایا ہے تو شارٹ کٹ اپنایا تاکہ جلدی پہنچ جاؤں۔ مجھے خطبہ شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے میں نے کہا کہ رانگ وے استعمال کرتے ہوئے، غلط راستے کا، قانون کی دھجیاں اکھیڑتا ہوا میں اللہ کے قانون سے جڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ اس کو میں جرم سمجھتا ہوں، اس کو گناہ سمجھتا ہوں۔ اس کی سزا کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پکڑ میں آ گیا تو سزا ملے گی، نہیں پکڑ میں آیا تو بچ گیا تو موجے ہی موجے ہیں۔ لیکن وہاں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو پھر میں بچ نہیں سکتا۔ جہاں سے میں درس لے کے آ رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ مسجد اور نماز یہ وقت کی پابندی کا ایک بہترین طریقہ ہے، ایک بہترین ریاضت ہے، بہترین مشق ہے، جس سے وقت کی پابندی کا درس ملتا ہے، جس سے آپ کے زندگی میں توازن پیدا کرنے کا درس ملتا ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے سگنل توڑ کے میں کتنا خوش ہو رہا ہوتا ہوں کہ پہلی فرصت میں مجھے امام کے ساتھ رکعت مل جائے۔ یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہوں گے، میں نے بھی کیا ہے، آپ نے بھی کیا، سب یہ کرتے ہیں۔ جب مسجد میں امام رکوع میں جاتا ہے تو دورے دیکھیں ذرا باہر کیسی لگی ہوتی ہیں، کہاں گیا وہ نظم جس کی طرف آپ جا رہے تھے؟ لیکن وہ رکعت حاصل کر کے میرے دل میں کیا اطمینان پیدا ہوتا ہے؟ میں نے بڑا انعام حاصل کر لیا ہے۔ اب میری خلاصی کے اندر ایک اور باب کا اضافہ ہو چکا ہے، یہ ادخلوا فی السلم کافہ کے مکمل خلاف میں عمل کر رہا ہوں۔ میں کہاں داخل ہوا ہوں اسلام میں پورا، میں تو کہیں اسلام میں نظر آتا ہوں اور کہیں اسلام سے میں دور نظر آ رہا ہوتا ہوں۔ میں نے کہیں پہ اپنے آپ کو دنیا دار قرار دیا ہوا ہے اور کہیں پہ اپنے آپ کو دیندار شمار کر رہا ہوتا ہوں۔ میں جلوت میں ہوتا ہوں تو مجھ سے زیادہ نیک اور پر وقار شخصیت کوئی نظر نہیں آئے گی۔ میں خلوت میں ہوتا ہوں تو میں انتہائی بد کردار اور ہر قسم کی گھناؤنی سوچ کو عمل میں لانے کی کوششوں میں جتا ہوا ہوتا ہوں۔ تو ادخلوا فی السلم کافہ کہاں سے پیدا ہو گیا آپ کے اندر؟ میں نے کتنے ایسے مذہبی پیشوائیت کا جائزہ لیا ہے، دیکھا ہے، یہ میں کسی ایک مذہب کی بات نہیں کر رہا۔ آپ نے بھی خبروں کے اندر اتنے واقعات پڑھے ہوں گے کہ دنیا کو شادی سے دور رکھنے کا درس دینے والے کرسچینٹی کے اندر بڑے بڑے فادرز، سسٹرز، ننز جن کو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو تجرد کی زندگی کے ساتھ روک کر رکھنے والے، جب ان کے تہخانوں کا جائزہ لیا گیا تو اندر سے نوجوان بچوں کی لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ کیا تھا؟
دین کے کچھ حصوں کو اخذ کر کے اپنے آپ کو اطمینان دلاتے رہنا کہ ہاں میں نے یہ تو کر لیا ہے نا، یہاں سے میری خلاصی یقینی ہے، ہاں میں کفارے پہ یقین کر چکا ہوں، مجھے اب عیسیٰ رسول اللہ بچا لیں گے۔ یہی کام میں نے بھی کیا ہوا ہے، کلمہ تو پڑھ لیا ہے نا، کلمہ پڑھ لیا ہے، اب تمہیں جنت میں تو ترازو تمہارا پورا بھر دے گا۔ یہ کلمہ اتنا بھاری ہے، تمہارا کتنا ہی زیادہ بلنڈرز کا، جرائم کا نامہ اعمال کتابچہ سامنے ہوگا، وہ ایک کلمہ تمہاری زبان سے ادا کیا ہوا یا تمہارے دل کے اندر موجود تمہارے اس پورے نامہ اعمال کو ختم کر دے گا، مٹا کر رکھ دے گا اور تمہیں جنت کا حقدار بنا دے گا۔ ایسا نظام کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ نظام مذہب دیتا ہے، یہ نظام دین نہیں دیتا۔ دین آپ کو یہ نظام دیتا ہے کہ قانون کا ایک ایک جز جب تک اس کو اپنا نہ لیا جائے آپ مسلم ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ آپ نے کہاں سے اپنے آپ کو مسلم گرداننا شروع کر دیا؟ کہاں کہ مسلم صرف آپ اپنے سرٹیفکیٹ کے اندر، اپنے دستاویزات کے اندر تو مسلم ڈکلیئر کیے جا سکتے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ مسلم نہیں ہو سکتا، معاشرے کے نزدیک مسلم نہیں ہو سکتا، زبان کے اعتبار سے مسلم کی تعریف میں آ ہی نہیں سکتا۔ کرتے رہیں، اپنے آپ کو اطمینان دلاتے رہیں۔ یہ اطمینان دلا کے ہمارے کئی نسلیں برباد ہو چکی ہیں۔ ہمارے بڑے بوڑھے اتنے مطمئن نظر آتے ہیں، ان بچے جس طرح مٹی کے گھوڑے دیکھ کر سمجھتے تھے کہ ہاں یہی گھوڑا ہے، میرا گھوڑا ٹوٹ گیا، پریوں کی کہانی سن کے سمجھتے تھے کہ ہاں پریاں ہی ہوتی ہیں، ایسے ہی خام خیالیوں کے اندر ہم نے اپنے آپ کو مطمئن کر رکھا ہے کہ ہاں ہمیں جنت مل جائے گی، تصوراتی جنت، اور اسی پر ہم نے اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے۔ ہمارے زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ میں نے کہا نا، آپ جس تبدیلی کی طرف بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تبدیلی کا سب سے بڑا ذریعہ یہی چیز تھی نماز، اس کے اندر تو آپ نے کیا بیڑا غرق کیا ہے علاقے کا۔ آج بھی میں جب آ رہا تھا، راستے سے گزر رہا تھا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ ان نمازیوں کو جو نماز کی طرف جا رہے تھے جمعے کی نماز کے لیے، تو کس طریقے سے منتشر تھا معاملہ ان کا، کس طریقے سے وہ قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے رونگ وے کراس کرتے ہوئے جا رہے تھے، کس طریقے سے وہ سگنل توڑنے کو بڑا با کمال سمجھ رہے تھے کہ آج میں سگنل توڑ کے نماز کو حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ کیسے میں نے آج اپنے باس کو غلط بات بول کے جلدی سے خطبہ سننے کے لیے وہاں بھاگا ہوں۔ یہ سب کی سب کیا ہے؟ یہ آپ نے ادخلوا فی السلم کافہ کے خلاف عمل کیا ہے۔ آپ سلامتی میں داخل ہی نہیں ہوئے پورے کے پورے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا ہے تمہیں جو تم قانون کے ایک حصے پہ ایمان لاتے ہو اور قانون کی دوسرے حصے کی دھجیاں بکھیرنا اس میں بڑا فخر محسوس کرتے ہو؟ قانون تو کبھی بھی اپنا نتیجہ دیتا ہی نہیں ہے جب تک کہ اس کے تراکیب پوری طریقے سے فالو نہ کیے جائیں۔ آپ ڈاکٹر سے دوا لیتے ہیں نا، ڈاکٹر بتاتا ہے کہ بیٹا اتنے دن یہ کھانا ہے، صبح یہ کھانا ہے اور شام میں یہ کھانا ہے۔ ترتیب کا بھی آپ لحاظ کرتے ہیں، جب جا کے وہ نتیجہ دیتا ہے۔ جو دوائیاں وہ دے رہا ہوتا ہے اس کے اندر بھی ایک مقدار ہوتی ہے کہ اتنی مقدار میں یہ چیز موجود ہے، اتنی ہی مقدار آپ کے جسم کو ریکوائرڈ ہے، اس کو اتنی ہی مقدار میں لوگے تو فائدہ کرے گی۔ اتنا نظم کا خیال رکھتے ہیں ہم اپنی صحت کے لیے، معاشرے کے لیے ہم اپنے نظم کا خیال کیوں نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں؟ تو مذہب آپ کو یہ ہمیشہ خواب دکھاتا رہے گا کہ آپ ایک حصے کو لے کر جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ دین آپ کو بتائے گا کہ آپ کو ادخلوا فی السلم کافہ کرنا ہے، اور آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، دیکھ لیں ان کا آپس میں انٹر لنک ہے۔ تم ہرگز بھی شیطان کی قدموں کی پیروی ہرگز نہیں کرو گے، نہیں کرنا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے اسی طریقے سے قانون کو اپنایا تو آپ نے شیطان کے راستے کی پیروی کرنا شروع کر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو شخص بھی اس طرح کی گائیڈنس فراہم کر رہا ہے کہ تم کسی حصے کو لے کر جنت کے حقدار بن جاؤ گے،
تو وہ قرآن کے مکمل خلاف ہے، وہ خطوات شیطان ہیں، ان کی قدموں کی پیروی کرنے سے قرآن نے ہمیں روک دیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قانون کے کچھ حصے کو لے کر معاشرہ کامیاب ہو جائے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، قرآن یہاں کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کاف فا اور فا، کفہ۔ یہ کفہ کا بنیادی معنی ہوتا ہے عربی زبان کے اندر کسی کو روک دینا، کسی کو انتہا تک لے جانا۔ کفتن کہتے ہیں عربی زبان میں کسی چیز کا انتہائی کنارہ، جہاں سے آگے وہ چیز جا ہی نہ سکے۔ کف، انگلش میں بھی کف کہتے ہیں نا اس کو، کف لنک استعمال کرتے ہیں۔ کہاں استعمال کرتے ہیں؟ کف کہاں تک ہوتا ہے؟ یہ آپ کے پہنچوں تک، یہ آپ کا کف ہے، اس کے آگے آپ کی شرٹ جا نہیں سکتی، یہ آخری کنارہ ہے۔ تو کفتن اس کا مطلب ہوتا ہے آخری کنارہ، جہاں سے آگے کوئی بڑھ نہ سکے۔ کافہ اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کو اس انتہا تک لے جائے جہاں تک جانا مقصود تھا، اس سے آگے جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اس آخری کنارے تک لے جانے والی چیز کافہ کہلاتی ہے۔ اور یہاں پر کافہ حالت آئی ہے، یعنی ادخلوا فی السلم جب کہہ رہا ہے قرآن کہ اے وہ لوگوں جو امن والے ہو، جنہوں نے امن دیا ہے، وہ سلم میں، سلامتی میں داخل ہو جاؤ، اس کی انتہا تک پہنچتے ہوئے، جس سے آگے کوئی انتہا ہی نہ ہو، وہاں تک پہنچتے ہوئے سلامتی میں داخل ہونا ہے۔ یہ ہے کافہ۔ اس کا ترجمہ عام لغات کے اندر لکھا ہوتا ہے پورے کے پورے، سب کے سب۔ اس کا مطلب پورے کے پورے، سب کے سب بہت بات کی میننگ ہے۔ بنیادی میننگ تو کف ہم جانتے ہیں، کف تو اردو میں استعمال کرتے ہیں، انگلش میں CUFF کف کیا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ انتہا تک پہنچ جانا، کافہ اس انتہا تک جہاں سے مطلب اور مقصد حاصل ہو جائے، اس کے آگے کوئی انتہا ہی نہ ہو، سلامتی میں اس درجے داخل ہونے کا حکم فرمایا جا رہا ہے۔ یہ ہے کافہ، جسے قرآن میں جگہ ہے نا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں اور تمام کے تمام مشرکین کو جان سے مار دو۔ اچھا، عمل کتنا کیا آپ نے اس کے اوپر ابھی تک؟ مار کے دکھائیں۔ مطلب قرآن کی اس آیت کا ترجمہ اس طرح کرنے کے بعد آپ نے کتنا عمل کیا ہے اس کے اوپر؟ تمام مشرکین کو جان سے مار دیں گے۔ تبلیغ کس کو کریں گے؟ قرآن نے جو تبلیغ کرنے کی، لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرنے کا حکم فرمایا ہے، اس کا ان آیات کا کیا ہوگا اگر تمام مشرکین کو مار دیں گے؟ اس کا یہ مطلب تھا ہی نہیں، نہ ہی مشرکین کو مارنے کا حکم آیا ہے۔ وہاں تو یہ آیا ہے کہ ان کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو جاؤ، انتہا تک پہنچتے ہوئے، وہاں تک پہنچتے ہوئے جہاں پر ان کی انتہا ہے، وہاں تک ان کو روک دو۔ کیونکہ کفہ کے بنیادی معنی کے اندر رکاوٹ آتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یکفون قرآن میں آیا تو رکاوٹ کے لیے آیا ہے، روکنے کے لیے۔ کففتہ عنہ، میں نے اس کو روک دیا، یہ عربی زبان کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، انتہا تک پہنچ جانا، وہاں آ کے رک جانا جہاں سے آگے جانا ہی نہ ہو، ایسے سلامتی میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو تمہیں اس طرز سے ہٹانے والے ہیں وہ سب کے سب شیطان کے راستے ہیں، ان کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ جو شیطانی کردار ہے اس کی طرف ہو کر کے اشارہ کیا گیا، کیونکہ یہ شیطانی کردار ہر کسی کے اندر بالکل یکساں ہوتا ہے، ایک جیسا ہوتا ہے، اس لیے ہو کر کے پوری ایک جنس بیان کر دی گئی شیطانی کردار کی۔ جیسے کہ انسان کے لیے واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، ایسے ہی شیطان کے لیے بھی اللہ نے واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ انہو، بے شک وہ، یقیناً، لکم، تمہارے لیے، عدو مبین، واضح کر دینے والا، دور۔ عدو کا مطلب ہی دوری کے ہوتے ہیں، اس کا عام طور پر ترجمہ ہمارے ہاں دشمن کیا جاتا ہے۔ تمہارے والے راستے سے واضح کر دینے والا دور ہے وہ تمہارے راستے پر گامزن نہیں ہوگا اگر تم اس ادخلوا فی السلم کافہ والے راستے پر گامزن ہو، وہ تمہیں دور ہی نظر آئے گا۔
اور واضح کر رہا ہوگا اس کا راستہ کہ یہ دور ہے۔ عدو مبین کے اندر یہ واضح طور پر ترجمہ موجود ہے، اس کا مقصد یہی ہے۔ تو آپ ذہن میں اس کو اچھی طرح بٹھا لیجئے، ادخلوا فی السلم کافہ، اس کا ایک ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ ایسے سلامتی میں داخل ہونا، اتنی انتہا پر پہنچ جانا کہ وہاں آ کے آپ رک جائیں، اس کے آگے راستہ ہی نہ ہو۔ جیسے کہ ہمارا کف ہوتا ہے، اس کے آگے قمیض ہوتی ہی نہیں ہے، ختم ہو جاتا ہے یہاں پر راستہ، آستین ختم ہو جاتی ہے۔ کافہ کا ایک معنی جماعت کے بھی آتے ہیں۔ جب آپ ترجمہ کرتے ہیں نا پورے کے پورے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے لوگ مل کر، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے قرآن، جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ کونوا مع الصادقین بھی قرآن کہہ رہا ہے، مضبوطی سے جمع رہنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو کافہ مطلب جماعت سازی ہوتی ہے۔ ہر شخص خود میں عمل کر کے خلاصی کا جو خام خیال کر کے بیٹھا ہے، تصوراتی جنت بنا کے بیٹھا ہے، اس سے معاشرہ نہیں سدھر رہا۔ جماعت، پوری کی پوری جماعت تمہاری سلامتی میں داخل ہو۔ جماعتی صورت میں قرآن جماعت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، پہلی چیز سے قرآن فرمائی فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے عباد میں داخل ہوگے تو جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ ہے قرآن کا پیغام۔ ہم نے انفرادی نجات کو ہی منتہا سمجھا ہوا ہے، قرآن تو اجتماعی خلاصی، اجتماعی نجات کو منتہا قرار دیتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ آج آیت نمبر 208 تک بیان کیا ہے، اگلی کلاس کے اندر اس آیت کو آگے لے کے چلیں گے، پیچھے سے رب بنائیں گے اور آگے دیکھیں گے قرآن کیا بیان فرما رہا ہے۔ آج یہاں تک رکھتے ہیں۔